السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت، تھوڑا ڈیلے ہو گیا یہ فون چارج کرنے میں۔ پرواہ نہیں اعوذ خیر۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، رب زدنی علما اجمعین۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ سورہ نمبر 12 سورہ یوسف، آیا نمبر 58 ہوا تھا، 69 68 نہیں، 68 ہوگا مگر ایک ہو گیا 30 تھا۔ کے بارے میں بولے تو اچھا ہے۔ ہاں، وہ لاسٹ کا کچھ بولنا بھی ہے، وہ اس ہاں میں ہاں کیا ہے بولے تو یہ جو لاسٹ یہ بول رہا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کیا نہیں جانتے لوگ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس میں؟ یہ حقیقت بیان ہوئی ہے کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں، یعقوب علیہ السلام بولے کہ شہر میں ایک دروازے سے نہیں جانا، نہیں جانا۔ ڈفرینٹ دروازوں سے جاؤ، تو چلے تو گئے، لیکن تدبیر جو انہوں نے اختیار کی، باپ کو جو سوچی انہوں نے بتایا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو علم دیا، اس علم کی روشنی میں اس نے کہا، اس نے اپنے ایک دل کی بات پوری کر لی، اس کو جو خدشہ تھا، اس کو جو دل میں کھٹک تھی، اس کو اس نے پوری کر لی، لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ سب صحیح نہیں ہوا نا، سب عافیت کا معاملہ نہیں ہوا۔ چوری کے معاملے میں ان کو پھنسا لیا گیا، ویسے وہ تجویز اللہ ہی نے کی، آگے کے آیت میں آ رہا ہے کدنا لی یوسفا، ہم نے کیا، یہ کدنا بولے تو ہم نے یہ تدبیر کی، یہ تدبیر کرنے کے لیے یوسف کو سجھایا ہم نے یہ ان کے دل میں خیال پیدا کیا کہ ایسا کرو، ایسا کر کے ابراہیم کے شریعت میں ایسا ہے، ان سے ہی پوچھ لیا کہ کیا شریعت میں ہے، تمہارے شریعت میں کیا ہے، چور کا یہ کیا ہے، سزا کیا ہے؟ تو انہوں بولتی چور کی سزا یہ ہے کہ مالک کی غلامی میں دیا جائے، مالک کی غلامی میں 1 سال رہنا۔ یہ ایسا یہاں نہیں ہے، یہ یوسف علیہ السلام جہاں ہیں وہ بادشاہ کے دین میں یہ نہیں ہے، یہ سزا نہیں ہے، اس کی سزا الگ ہے، تو انہی کی سزا لے کر انہی کو رکھ لینا، یہ اللہ کی طرف سے کدنا کہہ رہا ہے اللہ، ہم نے یہ کیا، ہماری طرف سے یہ تدبیر سجائی، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا یہ مصلحت کیا کیا کرتا ہے اللہ، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں لاسٹ میں ایک یہ ہے، میں نے جو نوٹ کیا ہے وہ بتاتی ہوں میں، یہاں جو اللہ کے ہر کام میں ہمارے اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اچھا ہوا برا ہوا، ہر سچویشن میں انسان کو بھروسہ کس پر رکھنا؟ اللہ پر رکھنا۔ یہ حالات جو چل رہے ہیں اس میں بھی کوئی بھلائی ہے، یہ اللہ نے یہ حالات نافذ کیے ہیں ہمارے اوپر، یہ حالات اللہ کی طرف سے آ گئی ہیں، کوئی انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کسی کا بس نہیں ہے، پورا تسلط، پورا مختار کل کون ہے؟ اللہ ہی ہے، تو اللہ کی طرف سے ہی یہ سارے حالات جو بھی ہوتے ہیں، جو بھی سچویشن میں اللہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، صبر کرنا، اب اس کے اوپر کوئی واویلا نہیں مچانا، اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی اس میں کوئی خیر ہی ہے بول کو سوچنا، آسان تک رہو شیعہ وہ ہوا خیر الکم، آسان تحبوا شیعہ وہ ہوا شر الکم۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ چیز میں ہمیں خیر نہیں ہے، بظاہر تو مصیبت مشکلات دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی خیر ہے، اور تم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی خیر ہے، یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس میں خیر نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، مصلحت کیا ہے اب وہ اللہ کو ہی معلوم ہے۔ یہاں بھی کوئی مصلحت تھی تو ان کو یہ سجھایا، یہ تدبیر ان کے دماغ میں ڈالا اللہ نے، اور انہوں نے یہ کر کے کیا کیا؟ رکھ لیا اپنے بھائی کو اپنے پاس سے۔ وہ کیا ہوا تھا؟ یوسف علیہ السلام اپنے پاس رکھ لینے کے لیے یہ تدبیر کیا، پھر اپنے پاس پہلے تو اپنے پاس بلا لیا تھا، پہلے جب یہ لوگ آئے تب انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا، الگ سے اپنے پاس بلا لیا، اور ریویل کر دی اپنی آئیڈینٹی کی، میں تمہارا سگا بھائی یوسف ہوں، تم اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ شاید کچھ ہوا ہوگا،
यहाँ भी आकर काफिला ठहरा था बहुत दिन, तो इनके साथ भी इनको मालूम है सौतेले भाई कैसा ट्रीट करते थे, इनको कैसा ट्रीट करते थे, अब उनके साथ भी तो वही सुलूक हुआ होगा ना। तो इन्हों तसल्ली भी दे रही, अब तुम गम करने की जरूरत नहीं, तब तयस, अब अफसोस करने की जरूरत नहीं, गम करने की जरूरत नहीं, अब मेरे पास आ गए हो तुम, अब जाना भी नहीं, तुम्हें मैं नहीं भेजूंगा, तुम्हारी एक तदबीर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे पास रह सकते हो, उसके बाद फिर बाप को सारे भाइयों को फिर हम बुला लेंगे, फिर हम सब मिलकर यहाँ कर रहेंगे। ये शायद ये रिवायतों में आता है कि शायद ये सारा उन्होंने किसको बिन्यामीन को रिवील कर दिया। अब वो आराम से है बेचारा, उसको तो कोई फिक्र नहीं है, भाई के पास रहेगा। प्रॉब्लम किसकी है अब? याकूब अलैहिस्सलाम की है। जब याकूब अलैहिस्सलाम को जाकर बोलती ऐसा रख ली आपके बेटे ने चोरी की है, तो तब भी उनको नहीं समझ में आता कि मेरा बेटा चोरी कर सकता है क्या, ये भी तुम्हारी कोई चाल है, इतनी बड़ी चाल को भी तुमने अपने जी पर आसान कर लिया है। खैर मैं फिर सब्र करूंगा, जैसा मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले में उस वक्त मैंने सब्र किया था, वैसा ही सब्र कर लूंगा। तो अल्लाह यहाँ कह रहा है कि ये जो भी मसलिहत के बात होती, जिस काम में भी जैसा भी सिचुएशन आता है, जो भी हमारी हिकमत होती है, उसमें खैर ही खैर होती है, लेकिन इंसान नहीं समझता, इंसान परेशान हो जाता है, हालात से परेशान हो जाता है, वाविला मचाने लग जाता है, ये मेरे साथ ही क्यों आया। मैं आपको एक इंसिडेंट भी बोली कि मैं रिवायतों में पढ़ी, मैंने एक बात शेयर की कि अल्लाह किसके ऊपर आजमाइश लाता है। जब अल्लाह किसी को बहुत बड़ा मुकाम देना चाहता है, दुनिया में भी आखिरत में भी, कोई मंजिल 100 मनाजिल है, कोई मंजिल अल्लाह देना चाहा, और उस शख्स के अमाल वो लेवल के नहीं कि उस लेवल का वो पूरा कर सके, उस लेवल के वो जो जाबिते हैं वो पूरा कर सके, वो लेवल अगर नहीं रहा, तो रिवायतों में मैंने पढ़ा है कि किसी आजमाइश में मुब्तला करके इसको भी सब्र का ये देकर, मादा देकर अल्लाह उसके दर्जात बढ़ा देता है। अब ये दुनिया क्या है, गुजर जाने वाली है, आज नहीं कल जाना ही है, यहाँ रहने परमानेंट तो रहने का किसी को भी नहीं है। और साल कैसा गुजरती, कितने साल गुजर गए, कैसा गुजरे पता चलेगा क्या, गुजरते गए साल ऐसा गुजरते जा रही, आंधी तूफान की तरह चले जा रही, तो जिंदगी भी कभी खत्म हो जानी है। अब हमें इम्पोर्टेंट क्या है, मुकद्दम आखिरत है, आखिरत में कोई दर्जा अल्लाह बड़ा सा अता कर दे, और उसके वास्ते कोई छोटी सी तकलीफ यहाँ आ जाए, सब्र अगर आ जाए तो क्या है, दर्जात बुलंद हो जाती। तो ऐसा ही है, अल्लाह की मसलिहत है, हर काम में अल्लाह की मसलिहत है, उसके वास्ते कोई ये नहीं करना, शोर नहीं मचाना, बेसब्री का मजाहिरा नहीं करना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ये वाकये में बहुत चीजों के सबक आमोज चीजें हैं, बहुत चीजें हैं। अल्लाह ने एक ख्याल पैदा कर दिया जब बच्चे को कुएं में फेंका गया, तो यहाँ रहे, बेफिक्र रहो, मेरा वादा है तुझे पहुंचा दूंगा, अच्छी जगह पहुंचा दूंगा, अच्छे मुकाम दूंगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि तू अपने भाइयों से पूछेगा क्या किया तुमने, क्या किया, क्या सलूक था तुम्हारा, तुम्हारे वो भाई के साथ, तुम पूछोगे, वो वक्त भी आएगा। तो अल्लाह ये सारी चीजें मसलिहतन सब कुछ करता है, ये लोगों को समझ में नहीं आता, परेशान हो जाते, अक्सर लोग नहीं जानते। इनमें से जिसके भी जहन पर जाहिर का गलबा होता है, जाहिरी तौर पर, सरसरी तौर पर, सुपरफिशियल तौर पर जो भी नजर आता है, प्राइमा फेसी जो भी नजर आता है, उसी को ले लेती और उसी पर सारे बेसस लगा लेती, सारी बेस उसी पर डाल देती। उसके पीछे क्या मसलियत है, अल्लाह का क्या ये है, अल्लाह का अंदिया क्या है, अल्लाह का मौक़िफ़ क्या है, ये किसी को भी समझ में नहीं आता। ज्यादातर लोग, अक्सर लोग नहीं समझते। तवक्कल और इसके दरमियान रहती, एक तो तवक्कल है, एक तो तदबीर है। तदबीर इंसान अपनी से कर लेता है, पूरी तदबीर कर लेता है। याकूब अलैहिस्सलाम ने भी कर लिया, क्या किया, बता दिया कि देखो नजर लग जाएगी या कोई और मुश्किल पेश आ जाएगी तो मुतफर्रिक दरवाजों से जाओ। गए, वो अपने बाप के कौल के मुताबिक ही गए, लेकिन पेश आ गई, बुनियामीन को वहां रोक लिया गया। ये बहुत बड़ी मुसीबत थी, याकूब अलैहिस्सलाम के वास्ते थी, इन लोगों के वास्ते नहीं। बुनियामीन के हक में भी वो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो ये भाइयों के सलूक से, शायद इनका सलूक अच्छा नहीं था, जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम के था वैसा ही था, तो इनके साथ नहीं आना पड़ा। नहीं आना भी चाहते थे, शायद वो दोनों भाइयों के दरमियान में बात हुई होगी,
اور یوسف علیہ السلام نے انہیں تسلی دی ہوگی کہ تم ان کے ساتھ مت جاؤ، تم رہو، ہم باپ کو بلا لیں گے، پھر ان لوگوں کو بھی بلا لیں گے، یہاں چین سے رہو گے۔ اب اس پر اس کو تو تسلی ہو گئی، پرابلم ہوا یعقوب علیہ السلام کو، لیکن انہیں بھی اللہ کہتا ہے کہ ہماری دی ہوئی علم کی روشنی میں اس کو بھی صبر تھا کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا، اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں خیر ہے، اس کو بھی ایک علم تھا جو ہمارا ہی دیا ہوا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیا اس کو علم۔ وہ توکل سے غافل ہو کر تدبیر ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے انسان، توکل کرنا، تدبیر کرنا، تدبیر اگر کارآمد نہیں ہوئی، کاریگر نہیں ہوئی، تو بھی توکل پر یقین رکھنا، بس اللہ پر توکل کیا، اب جو بھی ہے جیسا بھی ہے اللہ اچھا ہی کرے گا۔ تو یہ بات ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، سب کچھ ظاہر لے کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے برابر نہیں ہوا تو پریشان ہو اٹھتا ہے۔ یہ انسان کی یہ کیفیت، کان الانسان عجولا، کان الانسان ضحوقا، کان الانسان، اور کیا بولتا ہے اللہ، جہولا، عجولا، جہولا بولے تو جہالت میں ہے، یعنی سمجھتا نہیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اسے، اور عجولا بولے تو اجلت میں رہتا ہے، ہمیشہ جلدی میں رہتا ہے، جلدی ہو جانا، یہ کام اب بولے تو اب ہو جانا۔ اللہ کے پاس ایک اجل مسمى ہے، ہر چیز کا وقت ہے، تو وہ وقت پر پوری ہوتی ہے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ظاہری چیزیں جو بھی ہے اس پر جو انسان تکیہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی مصلحت کچھ اور ہوتی ہے، وہ جو انسان کو نظر نہیں آتی۔ زیادہ تر لوگ اس کے متحمل نہیں ہوتے، یہ سمجھ نہیں سکتے، اور جس کے دل پر باطن چھا جاتا ہے وہ تدبیر سے بے پرواہ ہو کر توکل ہی کے بل پر زندگی کی گاڑی چلاتا ہے، توکل رکھتا ہے، کہیں سے بھی سچویشن آ جاؤ تدبیر کرتا ہے، تدبیر کاریگر نہیں ہوئی تو بھی اللہ پر بھروسہ رکھ کر اس میں بھی کوئی خیر ہے، اللہ اس میں بھی کوئی خیر رکھا رہتا ہے۔ تو یہ بات تھی جو سمجھانا تھا۔ یہ واقعہ کیا بیان ہوا تھا، جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق متفرق دروازوں سے داخل تو ہو گئے، احتیاطی تدابیر بھی پوری کر لی جیسا یعقوب علیہ السلام نے بتائی تھی، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ کیا ہوا، بنیامین کو رکھ لیا گیا، یعقوب علیہ السلام کو تکلیف ہو گئی، لیکن کیا ہے جو یہ لوگ سمجھتے نہیں، یعقوب کو تو سمجھ میں آ گیا، صبر جمیل کر کو بول کر صبر کر لیا انہوں، لیکن اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو تدبیر اختیار کرتی پھر بھی اگر کاریگر نہیں ہوتی تو یہ کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، ہم نے تو اپنا پورا کام کر دیا تھا پھر بھی ایسا کیوں ہوا، یہ جو سمجھتی اس کے پیچھے اللہ کی جو مصلحت ہے وہ اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ نیکسٹ آیا 69۔ 60 وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب ایک ساتھ بلا لیے، جب بھائی آئے تو یہ بھائی کو انہوں نے اپنے قریب کر لیا، کتنی بےتابی تھی ہوں گی، کتنے ڈیکیڈز گزر گئے ہیں بھائی کو دیکھے ہوئے، اور انہیں پتا ہے کہ یہ بھائی کیا سلوک کرتے ہیں، دونوں بھائی مل کر تھے تب بھی ان کا یہ حال تھا، اب وہ اکیلا رہ گیا ہے، وہ سب سوتےلے بھائی ہیں، یہ ایک چھوٹا تھا، اب تو 30 سال کا ہوا ہوگا، یوسف علیہ السلام اب 37 36 کے ہیں، تو وہ شاید 30 کے قریب، پھر بھی ان کا سلوک اچھا نہیں ہوگا، پہلے بھی ان کا سلوک ایسا ہی تھا۔ تو یہ سوچ کر یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو قریب بلا کر ایک تسلی دے رہے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، آئیڈینٹی ریویل کر رہے ہیں کہ وہ جو بچھڑ گیا تھا نا، مجھے کنویں میں ڈال دیے تھے انہوں، یہ سارا بتائے ہوں گے، یہ تو معلوم نہیں تھا، نہ باپ کو معلوم نہ یہ بھائی کو معلوم، صرف وہ بھائیوں کو معلوم ہے کہ یوسف کیا ہوا، کہاں ہے، کس حال میں ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، یہ بھائی کو بھی نہیں معلوم۔ تو یہ ساری شاید موقع پاتے ہی اپنی پوری داستان سنائے ہوں گے، یہ بھائیوں نے ایسا کیا، اس کے بعد میرا یہ ہوا، مجھے یہاں پہنچا دیا اللہ نے، پھر یہ پوزیشن میں مجھے ایک یہ دے دی اللہ نے، پروموٹ کر دیا، ایلیویٹ کر دیا میرے پوزیشن کو، یہ سب بتایا ہوگا۔ پھر کہاں ہوگا کہ اچھا اب تم میرے پاس رہو، یہ بھائیوں کے متعلق تم فکر نہ کرو، اب تمہیں میں جانے نہیں دوں گا، انہیں کو ہم بلا لیں گے۔ یہ لوگ یوسف کے سامنے پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا،
और उसे बता दिया कि मैं तेरा वही भाई हूँ जो खो गया था सालों पहले, 30 साल 35 साल पहले। अब तो इन बातों का गम ना करना, अब तुम इन बातों का गम ना करना जो ये लोग तुम्हारे साथ करते रहे हैं। अब इसमें जो सारी दास्तान समेट दी गई है, जो 21-22 बरस के बाद दोनों माँ की तरफ से सगे भाई है, माँ जाए बच्चे है, भाइयों के मिलते ही पेश आई होगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया होगा कि वो किस हालात से गुजरते हुए इस मर्तबे पर, इस मुकाम पर पहुंचे। बिन्यामीन ने सुनाया होगा कि उनके पीछे सौतेले भाइयों ने उनके साथ क्या सलूक किया, क्या क्या बदसलूकियां की उन्होंने। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाई को तसल्ली दी होगी कि ये सब रिवायतों में ये खियाफात एक्सपेक्ट ये सोच रही ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तसल्ली दी होगी कि अब तुम मेरे पास ही रहोगे, इन जालिमों के पंजे में तुमको दोबारा मैं नहीं जाने दूंगा। बैद नहीं कि इसी मौके पर दोनों भाइयों में ये भी तय हो गया हो कि बिन्यामीन को मिस्र में रोक रखने के लिए क्या तदबीर करना है, उसके मुतालिक भी बता दिया होगा। देखो, मैं तुम्हें ऐसे ही रोक नहीं सकता, दीन मलिक के तहत, उसके रोग के तहत, उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मंशूर के तहत मैं नहीं रोक सकता, तो मैं ये तुम्हारे ऊपर इल्जाम डालकर रोकना पड़ता है। तो तुम्हें पहले ही मालूम करा दे रहा हूँ, यह सब भी तदबीर दोनों भाई मिलकर आपसी तदबीर किए होंगे, जिससे वो पर्दा भी पड़ा रहे, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मसलिहत के तहत करना चाहते थे।